صبح جاگنے کے ساتھ ہی میرے ذہن میں پھر انگنت اندیشے سر اٹھانے لگے۔ مجھے پگوڈا سے جیل لے جایا گیا تھا، مگر وہاں بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھا گیا تھا۔ اب یہاں میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہونے والا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد ملہوترا مجھے لے کر عمارت کے عقب میں گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا استبل تھا، کم و بیش 150 چھوٹے بڑے گھوڑے تو یہاں ہوں گے۔ خچروں کے لیے ایک بہت بڑا واڑا علیحدہ سے بنایا گیا تھا۔ ملہوترا نے مجھ سے کہا، تمہیں یہیں پر کام کرنا ہے۔ کچھ کام تو تمہیں آتے ہوں گے، کچھ کام تھوڑے سے تجربے کے بعد سیکھ جاؤ گے۔ گھوڑوں کی لید وغیرہ ڈھونے کے لیے کسی خاص ٹریننگ کی ضرورت نہ ہی ہوئے ہے۔ ہاں، ان کا کھریرا کرنا، ان کو دوا وغیرہ کھلانا، یہ کام ذرا مشکل ہوئے ہیں۔ یہ 8-10 دن میں سیکھ جاؤ گے۔ نہ ہی سیکھو گے تو پھر میں سکھا دوں گا۔ آخر میں اس کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا۔ بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ دیکھو، یہاں اس سے گندے گندے کام بھی موجود ہیں۔ اسے گورا صاحب کی مہربانی جانو کہ تمہیں استبل تک رکھا ہے۔ وہ دیکھو، وہاں کتوں کا واڑا ہے، اس سے آگے پالتو سور ہیں۔ سوروں کے گند میں رہ لو گے؟ اس نے آخری الفاظ بڑی محبت سے کہے۔ اگلے 3-4 دن میری مصروفیت بے حد کڑی اور ناپسندیدہ رہی۔ مجھے الگ صبح منہ اندھیرے اٹھنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے ایک الارم تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 بار بجایا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے ایک بہت تیز اور کریہ آواز والا سائرن بھی سنا۔ پتا چلا کہ یہ خطرے کا سائرن ہے اور عموماً عمارت کے قریب کسی جنگلی جانور کی موجودگی کے وقت بجایا جاتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی استبل میں میرا کام شروع ہو جاتا تھا۔ استبل کے دروازے ساری رات بند رہتے تھے، لہٰذا الصبح جانوروں کی جو بو اندر سے اٹھتی تھی وہ ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ استبل میں کم و بیش 30 ملازم تھے۔ ملہوترا ان کا سیکنڈ انچارج تھا۔ وہ سارا دن استبل کے طول و عرض میں دندناتا اور ملازموں کو ڈانٹتا ڈپٹتا رہتا۔ مجھ پر وہ خاص شفقت فرماتا تھا۔ کسی چھوٹی سی غلطی کے لیے بالوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیتا تھا اور مقامی لہجے میں گالیاں دیتا تھا۔ وہ مجھے کسی ایک کام پر ٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ کبھی مالشیوں میں شامل کر دیتا تھا، کبھی گھوڑوں کی کھریریاں لگانے والوں میں، کبھی چارے کا انتظام کرنے والوں میں۔ گاہے بگاہے وہ مجھے سخت طنز کا نشانہ بھی بناتا تھا۔ ایک دن میرے قریب سے گزرا تو ایک سینئر ملازم سے مخاطب ہو کر بولا، اوئے نادر، لید کی ٹوکری اس کے کندھے پر کیوں رکھوائی ہوئی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ سلطانہ راجپوت کا شوہر نامدار ہے؟ آخر کوئی عزت ہووے ہے شوہر نامدار کی۔ سینئر ملازم نے فوراً ٹوکری میرے کندھے سے اٹھا لی۔ ملہوترا بڑی محبت سے بولا، مہروز جی، آپ ان 4 سفید گھوڑیوں کا کھرکھرا کر لیں۔ دوپہر کے بھوجن تک کے لیے یہ کام کافی ہے۔ کھرکھرا یعنی کھریرا کرنا میرے لیے ایک مشکل کام تھا۔ میں اس میں صرف 15-20% مہارت ہی حاصل کر پایا تھا۔ ایک ملازم نے کھریرے والا برش مجھے پکڑا دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے پہلی گھوڑی کے پاس گیا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہو گئی۔ میں نے دوسری کوشش کی تو اس نے ایک دم گھوم کر لات چلائی۔ میں الرٹ تھا، اس لیے سنگین ضرب سے بچ گیا۔ اس کے باوجود لات میرے کندھے پر لگی اور میں الٹ کر کچی زمین پر جا گرا۔ یہ جگہ پیشاب اور لید سے لتھڑی ہوئی تھی۔ میرا ایک پہلو اور چہرے کی سائڈ بری طرح لتھڑ گئی۔ ارد گرد موجود افراد ہنسنے لگے۔ جی چاہا کہ ان میں سے کسی ایک پر جھپٹ پڑوں اور 2-4 گھونسے تو ضرور جڑوں، لیکن پھر اس کے بعد کی صورتحال ذہن میں آئی اور دل محسوس کر رہ گیا۔ ملہوترا کے اشارے پر سینئر ملازم نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور بولا، تم سے پرسوں بھی کہا تھا، پیچھے سے نہ ہی سائیڈ کی طرف سے آوت ہیں۔ اصل میں مہروز صاحب کے ساتھ یادداشت کا مسئلہ ہے بھائی۔ ملہوترا نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ ان کی یادداشت کے ساتھ عجیب گڑبڑ گھوٹالا ہے۔ ان کو 10 دن کی باتیں یاد آتی ہیں تو پچھلے 10 دن کا دروازہ بند ہو جاوت ہے۔ یہ اپنے ٹائپ کے بڑے انوکھے مریض ہیں۔ ان کو تو کسی میوزیم میں ہونا چاہیے جہاں لوگ انہیں دیکھنے آویں اور بھگوان کے چمتکار کا نظارہ کریں۔ اس قسم کے مذاق میرے ساتھ اکثر کیے جاتے تھے۔ ایک دوپہر عجیب تماشا ہوا۔ میرے علاوہ 6-7 ملازمین استبل میں موجود تھے۔ ہم گھوڑوں کے لیے چارہ بنا رہے تھے۔ خشک اور تر چارے کو علیحدہ علیحدہ کاٹنا اور پھر اسے مکس کر کے کھرلیوں میں ڈالنا ایک نہایت مشقت طلب کام تھا۔ ہم پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔
غالباً وہ یہ سمجھی تھی کہ استبل کے اس حصے میں کوئی موجود نہیں۔ اس نے اندر آ کر دروازہ تیزی سے بند کرنا چاہا، مگر ایک شخص دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ لڑکی ہنستی اور بل کھاتی ہوئی استبل کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے آنے والا مرد اسے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ ہم دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، یہاں کا کرتا دھرتا جارج گورا تھا۔ وہ نشے میں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے جسم پر بس ایک پتلون تھی۔ وہ بڑے رومانی موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے جلد ہی لڑکی کو پکڑ لیا اور گھاس کے ایک بڑے ڈھیر پر گرا لیا۔ لڑکی کے جسم سے ہنسی فوارے کی طرح پھوٹ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہونے لگے۔ ملہوترا تیزی سے سرگوشی میں بولا، چلو چلو باہر چلو۔ وہ ملازمین سے مخاطب تھا۔ ملازمین نے شوخ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی سے باہر کھسک گئے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ جارج گورا اور لڑکی گھاس کی حرکت میں گم ہو چکے تھے۔ میں دنگ رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ عمارت جارج کی شکار گاہ ہے۔ وہ جہاں اور جب چاہتا ہے شکار کرتا ہے۔ اپنی طلب کی شدت میں وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے۔ یہاں کے لوگ غالباً اس کے مزاج کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ موقع کے لحاظ سے اپنا رد عمل ظاہر کرتے تھے، جیسے انہوں نے اب کیا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئے تھے۔ ابھی تو مالک نشے میں تھا۔ کل وہ ہوش میں ہوتا تو جواب طلبی کرتا کہ جب وہ اتنے شدید رومانی موڈ میں تھا تو وہ لوگ موقع سے دفان کیوں نہیں ہوئے تھے؟ ابھی تک میرے ساتھ سختی کا سلوک نہیں ہوا تھا، مطلب جسمانی تشدد سے ہے۔ ہاں، اگر 12 گھنٹے کی شدید مشقت کو دیکھا جائے تو اسے جسمانی تشدد بھی کہا جا سکتا تھا۔ ذہنی تشدد اس کے علاوہ تھا، یعنی طنزیہ انداز اور بعض اوقات گالم گلوچ۔ ذہن میں وہ جو ایک اندیشہ سا تھا کہ شاید مجھے الٹا لٹکایا جائے گا یا اس نوع کی کوئی اور کارروائی ہوگی، ابھی تک غلط نکلا تھا۔ لیکن پھر ایک روز ایسا کچھ ہوا جس نے ساری کسر نکال دی۔ وہ میری زندگی کا ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ جسے اپنے خونی آنسوؤں سے تحریر کروں تو بھی حق ادا نہ ہو۔ اور یہ ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے بدلا، میری سوچ کو بدلا اور شاید زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ میں وہ نہ رہا جو تھا، اور وہ ہو گیا جو نہیں تھا، جو 1000 کوشش کے باوجود نہیں بن سکتا تھا۔ ہاں، وہ ایسے ہی کایا پلٹ لمحے تھے۔ شام کے بعد کا وقت تھا۔ میں استبل کے کام سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ لگتا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو جاؤں گا۔ میں نے سارے بدن کی بدبو اور پسینے کی چپچپاہٹ کو صاف کرنے کے لیے غسل خانے کا رخ کیا۔ شیو کئی دن سے بڑھی ہوئی تھی، لیکن شیو کرنے کا سامان نہیں تھا۔ میں نے نیم ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد کپڑے بدلے اور کھانا کھایا۔ ابھی بستر پر لیٹنے ہی لگا تھا کہ ایک شخص کوارٹر میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں بڑے صاحب بہادر نے بلایا ہے۔ کیوں، خیریت ہے؟ میں نے پوچھا۔ خیریت کا پتہ تو تمہیں وہاں جا کر ہی لگے گا۔ ویسے ڈرنے کی بات نہیں، صاحب بہادر کا ذاتی ملازم اچانک چھٹی پر چلا گیا ہے۔ تمہیں ایک دن کے لیے اس کی جگہ لینی ہے۔ ابھی جانا ہوگا؟ نہیں، جانا تو 2-3 روز بعد ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال سکیں۔ سخت طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔ میں اٹھ کر اس شخص کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے وسیع گراسی لان میں سے گزار کر عمارت کے رہائشی حصے میں لے گیا۔ یہ قدیم طرز کی عمارت شاہانہ ٹھاٹ باٹ رکھتی تھی۔ بلند چھتیں، محرابی دروازے، پتھر کے چکنے فرش، دبیز پردے، غالیچے اور نادر قالین۔ غرض وہ ہر شے یہاں دکھائی دیتی تھی جس کا تصور کسی بہترین رہائشی عمارت میں کیا جا سکتا تھا۔ یہاں جنریٹرز کے ذریعے بجلی مہیا کی گئی تھی اور وہ ساری آسائشیں بھی موجود تھیں جن کے لیے بجلی ضروری ہوتی ہے۔ باوردی ملازمین بے آواز چلتے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ ان میں مرد و زن دونوں شامل تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ملازموں کی اس فوج ظفر موج کے ہوتے ہوئے میری خدمت کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اس میں کوئی چکر لگتا ہے۔ میں ایک طویل راہداری سے گزر کر ایک شاندار بیڈ روم میں پہنچا۔ یہاں خوشبوؤں کا بسیرا تھا۔ کھڑکیوں پر مخملی پردے تھے، سجاوٹ کی امپورٹڈ اشیاء اور دیواروں پر سجی ہوئی ان جانوروں کی ٹرافیاں جو جارج گورا کے دستے ستم کا شکار ہوئے تھے۔ بیکال رائفلوں کے ایک نہایت قیمتی جوڑے کے نیچے دیوار پر ایک رائل بنگلہ ٹائیگر کی کھال آویزاں تھی۔ میرے ساتھ آنے والے شخص نے مجھے بیڈ روم کی جھاڑ پونچھ کا حکم دیا۔
کھڑکیوں کے پردے تبدیل کیے جانے تھے اور پھر بیڈ شیٹ بدلنی تھی۔ ایک طرف بہت سے تازہ پھول پڑے ہوئے تھے، ان پھولوں کو گلدانوں میں سجانا تھا اور واش روم پر بھی ایک نظر ڈالنی تھی۔ اگلے آدھ پون گھنٹے میں نے یہ کام کر دیے اور ایک طرف قالین پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہاں لانے والا شخص اندر آیا۔ اس نے ناقدانہ نظروں سے بیڈ روم کا جائزہ لیا، ایک دو نقص نکالے۔ میں نے وہ نقص دور کیے۔ وہ مجھے لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ عجیب وضع کا تھا، بالکل جیسے کوئی لفٹ ہو۔ لگتا تھا کہ یہ چھوٹا سا چوکور کمرہ سارے کا سارا دھات کا بنا ہوا ہے۔ اس کی پیمائش 8 فٹ ضرب 10 فٹ ہوگی، یا شاید اس سے تھوڑی سی زیادہ۔ یہاں ایک طرف کی دیوار میں آہنی سلاخیں تھیں، لیکن سلاخوں کی دوسری طرف بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سلاخوں سے آگے قریب 4 فٹ کے فاصلے پر ایک بلائنڈ شیشہ تھا۔ ملازم نے مجھے اس کمرے میں دھکیل دیا۔ مجھے یہاں کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ قوالی، اس نے مختصر جواب دیا اور دروازہ لاک کر کے باہر چلا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطانہ اس وقت میرے آس پاس موجود ہے اور جلد ہی میری اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ کیا جارج مجھ سے کسی طرح کی پوچھ گچھ کرنے والا تھا، یا اس کی رقابت مجھے کسی اذیت سے دوچار کرنے والی تھی؟ اچانک مجھے یوں لگا کہ میرے دونوں پاؤں پر کسی نے بڑے زور سے لٹ رسید کی ہو۔ ٹانگیں جھنجھنا اٹھیں، بلکہ پورا جسم جھنجھنا گیا۔ میں تڑپ کر کرسی سے نیچے گرا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میرے پورے جسم پر جیسے ہتھوڑے برس گئے تھے اور پھر ایک دم سب کچھ تھم گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے کرنٹ لگایا گیا ہے۔ میرے جسم میں غالباً صرف 3-4 سیکنڈ کے لیے برقی لہر دوڑی تھی، لیکن اس نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ میں کچھ دیر تک سکتہ زدہ وہیں پڑا رہا، پھر اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا حملہ ہوا اور یہ پہلے سے کچھ شدید تھا۔ میرا پورا جسم پھر برقی رو کی زد میں آ گیا۔ اس دفعہ میں اوندھے منہ آہنی فرش پر گرا اور ایک بار پھر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس مرتبہ میرے منہ سے بے ساختہ دردناک آوازیں نکلیں۔ میں چلا رہا تھا اور چلاتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ آخری وقت آ گیا ہے۔ بس وہ ایک قیامت تھی جس کی شدت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور تب ایک بار پھر اچانک سب کچھ تھم گیا، جیسے کسی عفریت نے مجھے نگلنے کے بعد دوبارہ اگل دیا ہو۔ میں کراہنے لگا، میرا سارا جسم لرز رہا تھا اور درد کی ٹیسیں بے حال کر رہی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ میں خوفزدہ ہو کر چلایا۔ یہ خوف بے پناہ شدت کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا کہ ابھی اس دھاتی کمرے میں پھر کرنٹ چھوڑا جائے گا اور میں موت اور زندگی کے درمیان جھول جاؤں گا۔ سزا دینے والا سامنے ہو تو اور بات ہوتی ہے۔ یہاں سزا دینے والے کا پتہ تھا، نہ سزا کی وجہ معلوم تھی، نہ یہ پتہ تھا کہ اس سزا سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ یہ ذرا خطرناک صورتحال تھی۔ مجھے لگا کہ دہشت سے میرے دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ میں اس چوکور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ سٹیل کا یہ سلائیڈنگ ڈور لاک تھا۔ میں نے اس پر بے دریغ موقع برسائے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ نہ ہی کسی نے میری آواز سنی۔ میں ننگے پاؤں تھا اور برقی رو کسی بھی وقت دوبارہ فرش میں اور دیواروں میں دوڑ سکتی تھی۔ ایک اضطراری حرکت کے تحت میں کرسی پر چڑھ گیا، اپنے دونوں پاؤں سمیٹ کر اوپر رکھ لیے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ بظاہر عام نظر آنے والی یہ کرسی بھی دھات کی ہے۔ اس مرتبہ کرنٹ لگا تو میں جیسے کرسی کے ساتھ ہی چپکا رہ گیا۔ پورا جسم شدید ارتعاش کی زد میں آیا اور میرے حواس مختل ہونے لگے۔ مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں، پھر شاید کبھی ہوش میں نہ آنے کے لیے۔ میری نگاہوں میں اپنے پیاروں کی شکلیں گھومی، فرح، عاطف اور ثروت۔ کیا انہیں بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ مجھ پر کیا گزری، میں کہاں اور کس حال میں شکار ہوا؟ میں مر رہا تھا جب اچانک ایک بار پھر سب کچھ تھم گیا۔ مجھے لگا کہ میرے منہ سے رال گر رہی ہے اور ناک سے پانی بہہ رہا ہے۔ پورا جسم خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے اپنی ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو لگا کہ وہ منووزنی ہو گیا ہے۔ ان آخری برقی جھٹکوں کے دوران میں بری طرح چلایا تھا اور میرے گلے کے اندر خراشوں کی جلن تھی۔ میں نے بولنا چاہا تو بولا نہیں گیا۔ میری یہ حالت بس 8-10 منٹ کے اندر ہو گئی تھی۔ کیوں ہو رہا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ کیا یہ صرف رقابت کی کارستانی تھی؟ مجھے جسمانی اذیت دے کر لطف لیا گیا تھا، لیکن یہاں تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔
تو کیا کسی ویڈیو کیمرے وغیرہ کے ذریعے مجھے دیکھا جا رہا تھا؟ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی منحوس شخص مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر آیا جو مجھے اس عقوبت خانے تک پہنچا کر گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک تولیہ دیا جس سے میں نے اپنا پسینہ پسینہ چہرہ پونچھا۔ اس کے ہاتھ میں ملک شیک کا گلاس تھا۔ اس نے مجھے ملک شیک پلایا۔ اس کے بعد مجھے تسلی دی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں آرام کر سکتا ہوں۔ میں 1 سیکنڈ سے پہلے یہاں سے نکلنے کا آرزومند تھا، لیکن وہ مجھے یہاں رکھنے پر مصر تھا۔ اس نے ایک کرسی کو اسٹریچ کر دیا۔ وہ آرام دہ کرسی بن گئی۔ وہ خود باہر چلا گیا۔ اگلے قریباً 2 گھنٹے میں نے اسی لفٹ نما کمرے میں گزارے۔ میری حالت اب بہتر تھی، لیکن وہ جو برقی رو کا خوف سے دل میں جاگزیں ہو گیا تھا وہ کسی طور نکل نہیں رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ اچانک آہنی کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور ملازم نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ہم ایک خم کھاتے ہوئے کوریڈور سے گزر کر پھر اسی بیڈ روم میں آ گئے جسے 2.5-3 گھنٹے پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا، مگر اب یہ بیڈ روم خالی نہیں تھا۔ یہاں جارج گورا کے علاوہ جو چہرہ مجھے نظر آیا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سلطانہ تھی جسے میری بیوی بتایا جاتا تھا۔ سلطانہ کی نظر مجھ سے ملی اور ایک دم جھک گئی۔ مجھے اس میں وہ دمخم نظر نہیں آیا جو اب تک آتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور خاموشی سے ایک ٹی ٹرالی پر جھکی چائے بنا رہی تھی۔ اس کا لباس بھی آج مختلف تھا۔ اس نے بروکیڈ کا چمکیلا سوٹ پہن رکھا تھا۔ آدھی آستینوں میں سے اس کے سڈول بازو جھلک رہے تھے۔ اس کے لمبے بال ایک موٹی چوٹی کی صورت میں اس کی گود تک پہنچ رہے تھے۔ ہاں، زیور نام کی کوئی شے آج بھی اس کے جسم پر نہیں تھی۔ تم بھی چائے پیئیں گا؟ جارج نے گلابی اردو میں پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر بولا، شاید تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جن کو دوسروں کی وائف کا بنایا ہوا چائے اچھا لگتا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں۔ اگر تم کسی دوسرے کی وائف کے ہاتھ کا چائے پینا مانگتا ہے تو اس کا انتظام بھی ہو جائے گا آج کی رات۔ ویسے ہم تو آج کی رات تمہاری وائف کے ہاتھ کا چائے ہی پیئیں گا۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ جارج کی زومانی گفتگو اس کے خطرناک ارادوں کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ چوہان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جیل کا انچارج بھی ہے۔ اس کے لیے سلطانہ کو جیل سے نکال کر یہاں اپنے عشرت قدے میں لے آنا کون سا مشکل کام تھا، لیکن مجھے حیرانی سلطانہ کا غیر مزاحمتی رویہ دیکھ کر ہو رہی تھی۔ اس نے جارج کی زومانی گفتگو انسنی کر دی تھی اور خاموشی سے چائے بنا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس کی سمجھ بھی آ گئی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ میری نگاہ واش روم کے دروازے کے ساتھ ہی ایک سنہری چوکور شیشے پر پڑی۔ اس سے پہلے جب میں نے اس کمرے کی صفائی کی تھی تو اس شیشے پر مخملی پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ وہی بلائنڈ شیشہ تھا جسے میں نے اپنے آہنی عقوبت خانے میں سے دیکھا تھا۔ بیڈ روم کی طرف سے یہ بلائنڈ نہیں تھا۔ یہاں سے عقوبت خانے کی آہنی سلاخیں اور سلاخوں کے پیچھے کا سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں کرسیاں جن پر میں بیٹھا تھا اور وہ خالی گلاس بھی جس میں سے میں نے ملک شیک پیا تھا۔ میں چکرا گیا۔ تو کیا اس بیڈ روم کے اندر سے کوئی میری اذیت کا تماشا دیکھتا رہا ہے؟ وہ کون ہو سکتا تھا؟ جارج اور سلطانہ ہی ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سلطانہ کی آنکھوں کی غمزدہ سرخی بھی سمجھ میں آ گئی۔ اوہ گاڈ، تو یہاں یہ تماشا ہوا تھا۔ عقوبت خانے کا آہنی کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، لہٰذا باہر کی کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ ممکن تھا کہ میرے تڑپنے پھڑکنے کا منظر دیکھ کر سلطانہ نے واویلا مچایا ہو، داد فریاد کی ہو، لیکن باہر کی کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچی تھی۔ اندھے شیشے کی وجہ سے میں باہر کا منظر دیکھنے سے بھی قاصر رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس سفید سور پر جھپٹ پڑوں، وہ سب کچھ کر گزروں جو کر سکتا ہوں، لیکن دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا چہرہ سفید ہوتا جا رہا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جارج نے میری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں گڑبڑا گیا۔ میں بتاتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ سلطانہ تمہارا وائف ہے اور تم اپنی وائف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو۔ شاید تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ مجھ پر جھپٹ پڑو، میرے ساتھ فائٹ کرو، ایک زبردست فائٹ جسے دیکھ کر تمہاری وائف کا ہارٹ خوش ہو جائے۔ پھر تم میرے ہی پسٹل سے مجھ کو شوٹ کر دو اور اپنی وائف کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ۔
میں خاموش رہا۔ وہ بڑے زہریلے انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں سب جانتا ہوں تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تم مجھے ایک بہت بڑا ویلن سمجھ رہے ہو جس نے اپنے گارڈز کے زور سے تمہیں بے بس کیا ہے، اور اب ایک کمزور عورت کو اپنی طاقت دکھانا چاہ رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے مائی ڈیئر، بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے ویلن بننا کبھی اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھے ویلن سمجھے۔ چلو میں تمہیں ایک ہیروئک پیش کرتا ہوں۔ تم سمجھو کہ تم قید نہیں، آزاد ہو۔ تمہارے ارد گرد کوئی گارڈ نہیں، بس میں اور تم اکیلے ہیں۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور مجھے سرتپا دیکھ کر بولا، اور دیکھا جائے تو تم مجھ سے کمزور نہیں ہو، قد بھی مجھ سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوئیں گا۔ تم اپنی وائف کو یہاں سے لے جانے کے لیے مجھ سے دو بدو مقابلہ کر سکتا ہے۔ یس، مین ٹو مین، اور میں پرامس کرتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے زیر کر لیا تو تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ تم پوری آزادی کے ساتھ اپنی وائف کو لے کر یہاں سے جا سکے گا۔ آئی پرامس یو۔ میں سکتہ زدہ کھڑا تھا۔ اس نے گلاس میں سے شراب کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور اپنی قمیض کے نیچے سے کولٹ پسٹل نکال کر سامنے قالین پر پھینک دیا۔ پسٹل کا فاصلہ جارج سے قریباً 15 فٹ اور مجھ سے صرف 7-8 فٹ کے قریب تھا۔ وہ کھلنڈرے انداز میں بولا، پسٹل اٹھاؤ اور کوشش کرو میری باڈی میں ایک ہول کرنے کی۔ چلو شاباش۔ میرے سینے میں دھڑکن کے گولے پھٹنے لگے۔ وہ دعوت دے رہا تھا۔ پستول کا فاصلہ مجھ سے بہت کم تھا۔ اگر میں تیزی سے لپکتا تو پستول اٹھا سکتا تھا، لیکن پھر وہی تذبذب، وہی کم ہمتی، وہی ناتوانی۔ مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ جو ہی میں پستول کی طرف جھپٹوں گا، جارج بھی جھپٹے گا۔ وہ ایک گھاگ شکاری تھا۔ اس کا اعتماد دیدنی تھا۔ اس اعتماد نے مجھے لرزہ براندام کر دیا۔ سلطانہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اس سے شاید اس ڈرامائی صورتحال کی توقع نہیں تھی۔ قریباً 1 منٹ گزر گیا۔ میری پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ میں پستول کی طرف نہیں بڑھ سکا۔ جارج کی آنکھوں میں استہزائی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے پاؤں کی حرکت سے پسٹل کو کچھ اور بھی میری طرف کھسکا دیا۔ تب وہ دوبارہ پہلے والی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا خیال ہے شوہر صاحب؟ اس نے پوچھا۔ پسٹل اب مجھ سے فقط 4-5 فٹ کی دوری پر تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوڈڈ ہے۔ اس کا سیفٹی کیچ بھی ہٹا ہوا تھا۔ بس اس تک ہاتھ پہنچائے جانے کی ضرورت تھی۔ میں اب بھی ہمت نہیں کر پایا۔ میرے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر میں پسٹل پکڑ کر گولی نہ چلا پایا تو کیا ہوگا؟ کیا جارج مجھے گولی مار دے گا؟ تب جارج آگے بڑھا اور اس نے پسٹل قریباً میرے پاؤں میں رکھ دیا۔ شیر بنو، تھوڑی سی تو ہمت کرو، وہ بولا اور مجھ سے 10-15 فٹ کی دوری پر جا کھڑا ہوا۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ پسٹل میرے پاؤں میں تھا۔ ایک دم میرے دماغ میں دھند سی بھر گئی۔ میں جھکا۔ میں نے کولٹ پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہی لمحے تھے جب میں نے کثرتی جسم والے جارج کو بجلی کی طرح اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ اس کی پھرتی حیران کن تھی۔ شاید اس پھرتی کے پیچھے وہ گہرا اعتماد بھی تھا جو مجھ میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پسٹل پکڑ کر پوری طرح سیدھا ہو پاتا، وہ مجھ پر آن پڑا۔ اس کا طوفانی مکہ میرے جبڑے پر لگا۔ میں الٹ کر پیچھے گرا۔ جارج کا دوسرا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ پر آیا تھا۔ اس ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس نے میری اس کلائی کو اتنی زور سے مروڑا کہ پسٹل پکے ہوئے پھل کی طرح میرے ہاتھ کی شاخ سے جدا ہو گیا۔ اس نے میری ٹھوڑی پر اپنا گھٹنا رسید کیا۔ میں نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گرانا چاہا، لیکن وہ خاصا زوراور تھا، پرتعیش زندگی گزارنے والے عام لوگوں کے برعکس۔ اس کا جسم سڈول اور کافی حد تک پھرتیلا تھا۔ وہ گرنے سے بچ گیا اور میری گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے کر مجھے بے بس کر دیا۔ سلطانہ اس دوران میں سکتہ زدہ بیٹھی رہی تھی۔ اس کا رنگ جو کندھاری اناروں کی طرح دہکتا تھا، زرد ہو چکا تھا۔ جارج نے میری گردن چھوڑی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر بڑے فخریہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے ہونٹوں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا اور میں اس کا نمکین ذائقہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے پسٹل اٹھایا اور اس مرتبہ اسے میرے نیفے میں اڑس دیا۔ تب وہ ایک بار پھر 10-12 فٹ دور جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نیلا زہر تھا اور چہرے پر اعتماد کی بے پناہ چمک۔ ہم دونوں آمنے سامنے اس کشادہ بیڈ روم میں کھڑے تھے جس میں دنیا کی بہترین آرائشی چیزیں موجود تھیں
اور یہ جارج کی شکار گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ شاید آج وہ یہاں پھر ایک شکار کھیلنے والا تھا، اور اس کے نشانے پر وہ راجپوت مسلم لڑکی تھی جسے میری بیوی کہا جاتا تھا۔ اپنے عالیشان بیڈ روم کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا جارج گورا بڑے خباثت بھرے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یقیناً یہ بات اس کی انا کی تسکین کا باعث تھی کہ میں نے ایک ادنا ملازم کی حیثیت سے آج اس کمرے کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اسے چمکایا ہے اور پھولوں سے سجایا ہے۔ یہ بھی اذیت رسانی کی ایک قسم ہی تھی۔ وہ دونوں بازو اپنی دونوں جانب لٹکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ کیٹرے کی پتلون اور ڈینم کی ہاف سلیو شرٹ میں سے اس کا ٹھوس جسم اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو برادر، ایک اور کوشش کرو، اب تو یہ اور بھی ایزی ہے، پسٹل تمہارے پاس ہے، چلو شاباش، مجھے وشواس ہے کہ تم کامیاب ہو جائیں گا۔ میں ساکت و جامد کھڑا تھا، اس کی عقابی آنکھیں میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھیں۔ اپنے پچھلے پاؤں پر جھکے ہوئے کسی خطرناک تیندوے کی طرح وہ مجھ پر جست لگانے کو بالکل تیار تھا۔ کہتے ہیں خطرناک درندوں کی نظر ان کے شکار کو ہپنوٹائز کر دیتی ہے۔ وہ حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، بھاگ بھی نہیں پاتے۔ میں بھی شاید ہپنوٹائز ہو چکا تھا۔ جارج کے بے پناہ اعتماد نے مجھے مبہوت کر دیا تھا۔ میں نے ایک اضطراری نگاہ سلطانہ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بے چارگی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ جیسے بڑی اچھی طرح جان چکی تھی کہ جارج کا سامنا کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی بچی کھچی طاقت جمع کی، اپنے دل و دماغ پر لعنت ملامت کے تازیان رسید کیے، خود کو سمجھایا کہ پسٹل تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ سے بامشکل 1 فٹ کی دوری پر ہے، تم اسے پلک جھپکتے نکال سکتے ہو، جارج کے جست لگانے سے پہلے بآسانی اس پر فائر کر سکتے ہو۔ میرے جسم کے مساموں سے پسینہ بہہ نکلا، سینے کے اندر جیسے ایک مشعل زور سے پھڑ پھڑانے کے بعد ایک دم بجھ گئی۔ میرے دل نے کہا، تم یہ نہیں کر سکتے تابی، یہ تمہارے بس میں نہیں۔ یہ کچھ ویسی ہی کیفیت تھی جو لاہور کے نواح میں ڈیک نالے کے کنارے تاریکی میں لہلہاتے سرکنڈوں کے پاس مجھ پر اس وقت طاری ہوئی تھی جب عمران نے نالا پار کرنے کے لیے مجھے اپنی طرف بلایا تھا، اور میں صد کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا۔ اور یہ کوئی ایک موقع تو نہیں تھا، ایسے نہ جانے کتنے مواقع میری زندگی میں آ چکے تھے۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جارج کے سرخ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ زیادہ گہری اور زہریلی ہو گئی۔ وہ نپے تلے قدموں سے میری طرف آیا۔ اس نے میری قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنا پسٹل واپس لے لیا اور گمبھیر انداز میں بولا، لگتا ہے کہ تم انڈین فلمیں نہیں دیکھتا۔ ان فلموں میں تو ایسے موقعوں پر ہیرو ایک دم شیر ببر بن جاتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ سلطانہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، سلطانہ ڈیئر، یہ شاید ہیرو ہے ہی نہیں، تم نے اسے خواہ مخواہ ہیرو بنایا ہوا تھا۔ اس کا جگہ تو تمہارے پاؤں میں بھی نہیں بنتا، اور تم نے پتہ نہیں اسے کہاں تک اجازت دے رکھا تھا۔ سلطانہ بھی خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کے جسم سے پھوٹنے والی جنگلی پھولوں کی خوشبو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ جارج نے وسکی کا ایک گھونٹ لیا اور میری طرف گھوم کر بولا، چلو باسٹرڈ، اب نکلو یہاں سے، اب یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ باسٹرڈ کی گالی میرے سینے پر گھونسے کی طرح لگی، لیکن پچھلے 3-4 گھنٹوں میں ایسے نہ جانے کتنے گھونسے میں سہ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، سلطانہ کا اگر کوئی قصور ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ تم اسے جیل سے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں اسے سزا دینے کے لیے نہیں، محبت کرنے کے لیے لائے ہیں، مائی ڈیئر چوہے، جارج نے دانت پیس کر گلابی اردو میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے گریبان سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ میں چاندنی کی ایک قیمتی گلدان پر گرا۔ گلدان نیچے لڑھک گیا۔ میں نے مزاحمتی نظروں سے جارج کو دیکھا۔ وہ ایک دم پھر آگ بگولا ہو گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو باسٹرڈ؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے زناٹے کا تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا، پھر مجھے سر کے بالوں سے پکڑا اور دیوار پر دے مارا۔ وہ ایک بار پھر مجھ پر پل پڑا۔ سلطانہ چلاتی ہوئی ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ اس نے میرا گریبان جارج کے ہاتھوں سے چھڑایا، پھر مجھے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، تم چلے جاؤ یہاں سے، میری قسمت میں یہی ہے، تم جاؤ۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے مجھے دروازے سے باہر دھکیلا، پھر دروازے کو ہولے سے بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے چہرے کی بے چارگی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ میرا پورا جسم خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ہٹا کٹا ملازم آگے بڑھا۔
اس کے ساتھ ایک گارڈ بھی تھا۔ عقب میں 2 باوردی گارڈز مزید کھڑے تھے۔ ہٹے کٹے ملازم کی آنکھوں میں چھپا چھپا تمسخر تھا۔ چلو جی پتی دیو صاحب، اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اور بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے چلا۔ جلد ہی مجھے واپس کوارٹر میں پہنچا دیا گیا۔ کوارٹر میں آج اتفاقاً میں اکیلا تھا۔ استبل کا سیکنڈ انچارج اور میرا روم میٹ ملہوترا آج اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا، سینے میں انگارے دہک رہے تھے۔ میں تصور کی نگاہ سے کچھ دلدوز منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطانہ جارج کے پنجۂ ستم میں تھی، اس 4 دیواری میں، اسی چھت کے نیچے۔ پھر مجھے بالو کا خیال آیا۔ وہ پتہ نہیں کہاں تھا، وہ بھی تو اپنی ماں کے ساتھ ہی جیل گیا تھا، شاید وہ بھی اسی 4 دیواری میں کہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میرے سر کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ہچکیوں سے رونے لگا۔ میں اتنا رویا کہ میرا بازو آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ مجھے اپنے آپ پر طیش آ رہا تھا، خود کو مار لینے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے بلک کر فریاد کی، اے خدا، میری اس بیکار زندگی کو ختم کر دے۔ میں اور جینا نہیں چاہتا، اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں۔ میں وہی رہوں گا جو ہوں، ایک بیکار، بزدل، کمزور اور نحوستوں کا مارا انسان۔ میرے بخت میں تاریکیوں اور ذلتوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں ہار گیا ہوں یا رب۔ آج میں اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ خدائے بزرگ و برتر کو پکارتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تپش تھی۔ شاید یہ دعا نہیں تھی، شکوہ تھا۔ ایک ایک کر کے مجھے اپنے سارے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ میں نے ثروت کو اپنی آنکھوں سے بربادی کی طرف جاتے دیکھا اور کچھ نہ کر سکا۔ میری ماں میرے سامنے اذیتیں سہ کر مر گئی۔ میرا یار، میرا غم گسار، سراسر میری بزدلی کا شکار ہو کر تاریکیوں کا رزق ہو گیا۔ اور آج ایک غیر ملکی بدکار نے میری مبینہ بیوی کی آنکھوں کے سامنے میری بے مثال ذلت کا انتظام کیا۔ اس نے مجھے مزاحمت کرنے کے دلیرانہ مواقع دیے اور بار بار مجھے شرمناک پسپائی سے دوچار کیا۔ میں روتا رہا، میری آنکھوں سے آتشی آنسو بہہ کر میرے رخساروں پر چلتے رہے اور میری بے بسی کا نوحہ پڑھتے رہے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اسی طرح گزر گئی۔ پھر کمرے میں روشن موم بتی پگھل پگھل کر ختم ہو گئی اور کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ کمرے سے باہر دیوہیکل کتے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے اور گاہے بگاہے مسلح پہرے داروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ان پہرے داروں میں 2 گھڑ سوار بھی شامل تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف چکر مکمل کرتے تھے۔ میں اس رات بہت رویا، لیکن جتنا رویا آنکھوں کی آگ اتنی ہی بھڑکتی گئی۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے سوچا کہ خود کو ختم کر لوں۔ کوارٹر کے باورچی خانے میں سبزی اور گوشت کاٹنے والی تیز چھری موجود تھی۔ میں اس سے اپنی کلائی کی رگیں کاٹ سکتا تھا اور موت کی آغوش میں پہنچنے کے لیے چارپائی پر چت لیٹ سکتا تھا، یا پھر الماری میں سے شراب کی وہ بوتلیں نکالتا جو ملہوترا نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ اتنی زیادہ شراب اپنے معدے میں انڈیل لیتا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اس طرح کے کچھ مزید جان لیوا خیال بھی ذہن میں آئے، لیکن ان سب میں سے چھری سے رگیں کاٹنے والا خیال غالب رہا۔ اس رات دل و دماغ کی کچھ ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شاید یہ وہی کیفیت تھی جو 2-2.5 سال پہلے مجھ پر لاہور میں طاری ہوئی تھی۔ میں گندم کی گولیاں نگلنے کے لیے 100% تیار ہو گیا تھا۔ اس وقت تو عمران کی صورت میں ایک روشن چہرہ فرشتہ آیا تھا اور مجھے میرے ارادے سے روکنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن آج یہاں کس نے آنا تھا؟ آج کسی نے نہیں آنا تھا۔ میں نہایت گہری تاریکی میں ٹٹولتا ہوا اٹھا اور باورچی خانے میں سے نہایت تیز پھل والی چھری لے آیا۔ اندوہ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے یہ سب کچھ آسان لگنے لگا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا، گہری تاریکی میں آنکھیں بند کر لیں۔ یہی وقت تھا جب مجھے اپنے قریب سے کہیں عمران کی آواز سنائی دی، کیا کر رہے ہو تابی؟ میں چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ میں ششدر رہ گیا۔ یہ صرف میرے تصور کا کرشمہ تھا۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر لیں۔ عمران کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے بڑی ادا سے میری طرف دیکھا۔ جگر، بھول گئے جو میں نے کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ میں نے اشکبار لہجے میں بازبان خاموش پوچھا۔ اس کے تصوراتی ہاتھ نے آگے بڑھ کر میری ناک کو چٹکی میں پکڑا اور بولا، لکڑی کے باندر، تیرا بھیجا بھی ایک دم 5 سٹار ہے۔ میں نے ایک مرتبہ خودکشی کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ اسے یاد رکھنا۔
میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور اس جھماکے کے ساتھ ہی عمران کا تصور اوجھل ہو گیا۔ تاہم یہ تصور اوجھل ہوتے ہوتے ایک ایسا جملہ میرے دماغ کو تھما گیا جس نے مجھے سر تپا ہلایا اور میرے مردہ جسم میں زندگی کی لہر دوڑ آئی۔ مجھے ان نہایت سنگین گھڑیوں میں عمران کا وہ بے مثال چمکیلا فکرہ یاد آیا جو اس نے مجھ سے ملنے کے بعد لاہور میں کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر تمہیں خودکشی کرنی ہی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری خود پر نہ لو، بس اپنے آپ کو جان لیوا حالات کے دھارے پر چھوڑ دو، جو قدرت کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھولا بسرا فکرہ اتنی شدت سے میرے دماغ میں آیا کہ سوچ کے بے شمار بند کواڑوں کو ایک دھماکے سے کھول گیا۔ شاید کچھ لمحے ایسے ہی انقلاب آفریں ہوتے ہیں اور کچھ لفظ ایسے ہی کایا پلٹ اثر رکھتے ہیں۔ میں مبہوت رہ گیا۔ وہ منو وزنی بوجھ جو میرے سینے کو کچل رہا تھا اچانک میرے سینے سے ہٹ گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے اپنی نجات کی راہ نظر آ گئی ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یکایک تبدیلی کی ایک ایسی ہوا چلی تھی میرے اندر۔ شاید یہ سب اس گریہ زاری کا صلہ تھا جو آج شب میں نے اپنے خدا کے حضور کی تھی، اور ان بے شمار آنسوؤں کا اجر جو آج اس کمرے کی تیرگی میں نے بہائے تھے۔ تو کیا قدرت نے بالآخر میری سن لی تھی؟ میں مرنا چاہتا تھا لیکن حرام موت مرنا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے راستہ نظر آ رہا تھا، وہی راستہ جو میرے یار نے مجھے ایک روز دکھایا تھا، آگے بڑھنے کا، سنگین ترین خطرات سے ٹکرانے کا، موت کے پیچھے بھاگنے کا۔ اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پورے جسم پر لرزہ طاری تھا، لیکن یہ خوف کا لرزہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا۔ باہر عمارت کے وسیع کمروں میں برقی روشنی تھی جو جنریٹرز سے مہیا ہوتی تھی۔ میرے کوارٹر سے چند گز کے فاصلے پر وہی ہٹا کٹا مسلح ملازم کھڑا تھا جو 5-6 گھنٹے پہلے مجھے کسی گائے بکری کی طرح ہانک کر عمارت کے اندرونی حصے میں لے گیا تھا اور عقوبت خانے کے حوالے کیا تھا۔ چھوٹی نال کی ایک رائفل اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ وہ ٹہلنے کے ساتھ ساتھ ٹرانزسٹر ریڈیو پر کچھ سن رہا تھا۔ وہ قطعی بے پرواہ تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں عجیب ذہنی کیفیت میں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں نے جوتی بھی پہنی ہوئی ہے یا نہیں، مجھے ارد گرد موجود کوئی اور شخص دیکھ رہا ہے یا نہیں، رکھوالی کے خوفناک کتے کہاں ہیں، چھت پر موجود مسلح پہرے دار کی پوزیشن کیا ہے، اور میں ان باتوں کے بارے میں سوچتا بھی کیوں؟ میں تو موت کا راہی تھا، مجھے مرنا تھا یا مار دینا تھا، اور جتنی جلدی یہ مرحلے طے ہو جاتے اتنا ہی بہتر تھا۔ میں اپنی دلی کیفیت بالکل کھول کر بیان کر رہا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ ان لمحوں میں مجھے اپنے ارد گرد موجود تمام رکاوٹیں اور دیواریں یکسر حقیر نظر آئیں۔ میں اندھا دھند مسلح شخص کی طرف بھاگا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ میری طرف مڑا، اور اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز دبی ہوئی ہے، اور یہ وہی تیز پھل والی چھری تھی۔ مجھے یوں اپنی طرف آتے دیکھ کر گوبندر نامی یہ ملازم گھبرایا۔ اوئے اوئے! وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ میں اس پر جا پڑا۔ میں نے بایاں ہاتھ اس کے گریبان پر ڈالا۔ میرے دائیں ہاتھ کی مہلک حرکت میں میری عمر رفتہ کی ساری بے کسی، بے چارگی اور اذیت ایک عجب لہر بن کر دوڑ رہی تھی۔ تیز دھار چھری قریباً 8 انچ تک گوبندر کے چربی دار پیٹ میں گھسی۔ گوشت اور لوہے کا تصادم، گوشت کٹنے کی آواز، گوبندر کی کربناک آہ، اور اپنے ہاتھ پر گرم خون کے چند چھینٹے، یہ سب کچھ میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ محسوس کیا۔ میں نے چھری کھینچی لیکن وہ نہیں نکلی۔ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ کسی کو چھری ماری جائے تو وہ اس طرح پھنس بھی جاتی ہے۔ گوبندر پشت کے بل گرا۔ اس کی رائفل اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ میں نے رائفل اٹھائی۔ میری نگاہیں ایک لمحے کے لیے گوبندر کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت سمٹ آئی تھی۔ اب رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ مجھے ایک دفعہ عمران نے بتایا تھا کہ سیفٹی کیچ کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہٹایا جاتا ہے۔ میں نے سیفٹی کیچ ہٹایا اور مین گیٹ کی طرف دوڑا۔ ابھی مین گیٹ سے 15-20 قدم دور تھا کہ 2 دیوہیکل کتے میری طرف جھپٹے۔ یہ خوفناک منظر تھا، لیکن موت سے بڑھ کر خوف اور کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ اور میں ان لمحوں میں اس خوف پر غلبہ پا چکا تھا۔ میں نے ٹریگر دبایا۔ دھماکوں کے ساتھ رائفل نے شعلے اگلے۔ میں نے کم و بیش 6 فائر کیے۔ عمارت کے سناٹے تہلکہ خیز آوازوں سے گونج اٹھے۔ دونوں کتے مجھ سے 10-15 قدم کی دوری پر گر گئے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ اب میرا رخ گیٹ کی طرف تھا۔
میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمارت کے بیرونی گیٹ سے نکلنا میرے لیے اس قدر آسان ثابت ہوگا۔ یہاں تو خوفناک سرخ آنکھوں والے لشکریں چکراتے تھے اور ان کی رائفلوں پر چڑھی ہوئی سنگینیں لشکاریں مارتی تھیں۔ رات کے اس پہر گیٹ پر صرف 2 افراد موجود تھے۔ وہ سگریٹ پھونک رہے تھے اور ان کی رائفلیں چوبی کیبن کی دیوار کے ساتھ رکھی تھیں۔ انہوں نے 2-3 سیکنڈ تو صورتحال کو سمجھنے میں لگا دیے، پھر وہ رائفلوں کی طرف لپکے۔ ایک پہرے دار ٹانگ پر گولی کھا کر راستے میں ہی گرا، دوسرا رخ بدل کر باہر کی طرف بھاگا۔ میں دندناتا ہوا مین گیٹ سے باہر تھا۔ میرے دونوں ہاتھ بڑی مضبوطی سے رائفل پر جمے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں لہو تھا، میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے دور درختوں میں ایک گھوڑا گاڑی کھڑی نظر آئی۔ میں اس کی طرف دوڑا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، گولی مار دوں گا۔ عقب سے ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ میں نہیں رکا۔ اب مجھے نہیں رکنا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عمارت میں بے شمار روشنیاں جل اٹھی ہیں۔ ہر طرف خطرے کے مخصوص الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ الارموں کی آواز بڑی تیز اور کریہ تھی، جیسے کوئی بدبودار مکروہ جانور اپنے گروہ کو اکٹھا کرنے کے لیے چلا رہا ہو۔ یہ ڈوبتی ابھرتی آواز عمارت کے مین گیٹ اور جنوب کی باؤنڈری وال کی طرف سے ابھر رہی تھی۔ میری نگاہ گھوڑا گاڑی پر تھی۔ میں سیدھا گھوڑا گاڑی کی طرف گیا۔ گیس لیمپ کی مدھم روشنی میں گاڑی بان نے میرا حلیہ اور میرے تاثرات دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مجھے لگا کہ وہ گاڑی سے چھلانگ لگا کر بھاگ نکلے گا۔ اگر وہ بھاگ نکلتا تو یہ گاڑی میرے لیے بیکار تھی۔ میں گھوڑوں کو ہانک نہیں سکتا تھا۔ میں نے رائفل گاڑی بان کی طرف سیدھی کی اور پھنکار کر کہا، خبردار، نیچے نہ اترنا، گولی مار دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے اس انداز میں کسی کو دھمکایا تھا، اور یہ خالی خولی دھمکی نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس شخص نے میری بات نہ مانی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ اور یہی بات شاید درمیانی عمر کے اس گاڑی بان کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ میں جست لگا کر گاڑی کے اگلے حصے پر سوار ہوا اور بے دریغ رائفل کی نال گاڑی بان کی فربا گردن پر رکھ دی۔ گاڑی بھگاؤ، میں نے نال اس کی گردن میں دھنساتے ہوئے کہا۔ غیظ و غضب کی شدت سے میری آواز اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ خود مجھ سے بھی پہچانی نہیں گئی۔ گاڑی بان نے ایک لہجے کے لیے تذبذب دکھایا۔ میں نے رائفل اس کے سر پر ماری۔ اس کی پگڑی اچھل کر دور جا گری۔ اس کے ساتھ ہی اس نے باگیں تھام کر چابک دکھایا۔ گاڑی کے دونوں گھوڑے ایک جھٹکے سے آگے بڑھے۔ یہی وقت تھا جب میں نے عمارت کے آہنی گیٹ پر ہلچل دیکھی۔ گارڈز افراتفری میں باہر آ رہے تھے۔ بوکھلاہٹ اور تاریکی کے سبب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے اندھا دھند ہوائی فائرنگ کی، پھر کسی نے تیزی سے درختوں میں اوجھل ہوتی ہوئی گھوڑا گاڑی کو دیکھا۔ وہ دیکھو، ایک پکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسی دوران میں گھوڑا گاڑی نے درختوں کے درمیان ایک موڑ مڑا اور بل کھاتے راستے پر سرپٹ بھاگتی چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تعاقب کیا جائے گا۔ جلد ہی تعاقب کے آثار نظر آنے لگے۔ دور عقب میں تیزی سے حرکت کرتی مشعلیں دکھائی دیں۔ یقیناً یہ وہ مسلح گھڑ سوار تھے جو جارج کی رہائش گاہ سے نکلے تھے اور تیزی سے میری طرف آ رہے تھے۔ تیز چلاؤ، میں نے گاڑی بان کے ننگے سر پر رائفل کے آہنی بیرل کی ٹھوکر لگائی۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے باگوں کو جھٹکے دیے اور چابک لہرایا۔ گھوڑوں کی گردنیں اوپر اٹھیں اور رفتار ایک دم بڑھ گئی۔ گھوڑوں اور گھوڑا گاڑی کی رفتار میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ 1-2 منٹ میں ہی گھڑ سوار نزدیک آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گولیاں چلائیں۔ دھماکوں سے شعلے لپکے۔ گولیوں کی شائیں شائیں ہمارے سروں سے کافی اوپر سنائی دی۔ یقیناً یہ فائرنگ مارنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم گھوڑا گاڑی روک لیں۔ میں نے ایک بار پھر رائفل گاڑی بان کی گردن میں دھنسائی اور سرسراتی آواز میں کہا، گاڑی روکو گے تو اسی جگہ گولی مار دوں گا۔ گاڑی بان بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ گھنے درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا تاریک اور نیم پختہ راستہ تھا۔ ہر گھڑی یہی لگتا تھا کہ گھوڑا گاڑی کسی تناور درخت سے ٹکرا جائے گی، مگر گھوڑے نشیب و فراز کے شناور تھے۔ وہ اپنے مالک کے اشاروں پر سرپٹ بھاگے چلے جا رہے تھے اور پھر گھڑ سوار بالکل قریب پہنچ گئے۔ ایک گھڑ سوار نے للکار کر کہا، اوئے گاڑی روکو نہیں تو مارے جاؤ گے۔ گاڑی بان کی صورت دیدنی تھی۔ وہ دونوں طرف سے موت کی دھمکی سن رہا تھا۔ گہری تاریکی کے سبب اس کے تاثرات ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہے تھے، تاہم اتنا پتہ چلتا تھا کہ وہ دہشت زدہ ہے۔ اچانک سرپٹ بھاگتے گھوڑوں میں سے ایک کو ٹھوکر لگی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہوا گرا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا گھوڑا بھی گرا۔ گاڑی جیسے ہوا میں معلق ہوئی۔ مجھے لگا کہ میں پہلے اوپر اٹھنے کے بعد
اب تیزی سے نشیب کی طرف جا رہا ہوں۔ میں گھنی جھاڑیوں میں گرا اور پتلی پتلی شاخوں کو توڑتا ہوا کچی زمین پر آیا۔ میں نے اپنے عقب میں گھوڑوں کی دردناک ہنہناہٹ سنی، اس کے ساتھ ہی گاڑی کے گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ میں حیرت انگیز طور پر شدید چوٹوں سے محفوظ رہا تھا۔ میں اٹھتے ساتھ ہی پھر دوڑا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرا رخ کس طرف ہے، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں بس جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ تاروں کی مدھم روشنی میں مجھے راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ارد گرد کیکر، ناگ پھنی اور جنتر کے درخت تھے، اور وہ ساری نباتات تھیں جو جنگلی علاقے میں نظر آتی ہیں۔ دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ رائفل ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے۔ رائفل کے لمس نے میرے اعتماد میں اضافہ کیا۔ زندگی میں شاید پہلی بار مجھے ہتھیار کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا تھا۔ ہوا بہت تیز تھی اور میرے عقب سے چل رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ ہوا مجھے دھکیل رہی ہے اور میں بھاگنے کے بجائے اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ سب جاگتی آنکھوں کے خواب جیسا تھا۔ میں بہت سے خطروں سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ درختوں سے ٹکرا کر زخمی ہونے کا خطرہ، کسی گڑھے میں گرنے کا خطرہ، عقب سے گولی چلنے کا خطرہ، کسی جنگلی جانور کا ڈر، کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں بس نکلنا چاہتا تھا، نکل جانا چاہتا تھا اس سیاہی مائل جنگل کے حصار سے۔ میں اس منحوس نرقے کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ مجھے آزادی درکار تھی، بس آزادی، اور میں بھاگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے عقب میں دور افتادہ آوازیں سنی، ان میں کتوں کی آواز بھی شامل تھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آوارہ کتے تھے یا خاص بوگیر کتے جو گھڑ سواروں کے ساتھ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں 2 کتوں کو عمارت کے احاطے میں مار چکا تھا۔ میں مزید کو بھی مار سکتا تھا۔ اگر میرا راستہ روکا جاتا تو میں نے اس رائفل میں موجود ایک گولی بھی بچا کر نہیں رکھنا تھی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس رائفل میں کتنی گولیاں ہیں۔ یہ برسٹ مارنے والی رائفل تھی، اور ایک بار عمران یا شاید اقبال نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی رائفلوں میں عموماً 20-25 تک گولیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں نے اب تک بامشکل 7-8 گولیاں ہی استعمال کی تھیں۔ میں اندھا دھند بھاگتا رہا۔ پتہ نہیں کہ میں کتنی دیر بھاگا، 8-10 منٹ یا 20-25 منٹ۔ بس مجھے یہ احساس تھا کہ میری سانس دھونکنے کی طرح چل رہی ہے اور میری ٹانگیں شل ہوتی جا رہی ہیں۔ کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ میں بھاگتے بھاگتے اچانک گر پڑوں گا اور تادیر اٹھ نہیں سکوں گا، مگر میں پھر بھی ٹانگوں کو حرکت دیتا رہا۔ تسلی کی صرف ایک بات تھی، اب مجھے اپنے عقب میں تعاقب کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، کتوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو کیا میں متعاقب افراد کو جل دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ اس سوال کا یقینی جواب دینا تو ابھی مشکل تھا۔ بھاگتے بھاگتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہوا میرے عقب سے چل رہی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اگر تیز ہوا اسی سمت میں چل رہی ہو جس سمت میں کتوں کا شکار جا رہا ہو تو پھر کتوں کی حصے شامہ کند ہو جاتی ہے۔ شاید یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے پیچھے آنے والے گھڑ سوار کسی اور جانب نکل گئے تھے۔ میری ٹانگیں اب کسی بھی وقت جواب دینے والی تھیں۔ میں ایک جگہ پر برگد کے بڑے بڑے درختوں تلے بیٹھ گیا۔ درختوں کی جڑیں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی تھیں، اور اندھیرے میں یوں لگتا تھا کہ درجنوں سانپ ہوا میں جھول رہے ہیں۔ موسم میں خنکی تھی، پھر بھی مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پنڈلیوں میں نئے کانٹے چبھ گئے تھے اور جسم پر تازہ خراشوں کی جلن تھی۔ میں نے آٹومیٹک رائفل گود میں رکھ لی اور درخت سے ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ سلطانہ کی بے بسی کا خیال ذہن میں یوں آیا جیسے اندھیرے میں اچانک بجلی چمکتی ہے۔ اس کا مجھے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دینے کا انداز دل کو لہو لہو کرنے والا تھا۔ پتہ نہیں آج رات اس پر کیا بیتی تھی اور اب وہ کہاں تھی، اور وہ چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں والا معصوم صورت بالو جسے وہ میرا بچہ کہتی تھی، وہ سلطانہ کے ساتھ ہی جیل میں گیا تھا، لیکن جارج کی 4 دیواری میں وہ سلطانہ کے ساتھ نہیں تھا۔ خبر نہیں وہ کہاں تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سلطانہ جیسی نڈر لڑکی اگر جارج کے جال میں آئی تھی تو اس کی وجہ میں تھا۔ مجھے اذیت کے ناقابل برداشت شکنجے میں دیکھ کر سلطانہ نے جارج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھنے سے بہتر سمجھا تھا کہ وہ اپنی شوہر پرستی کو ایک نیا رخ دے دے اور اپنا آپ مجھ پر لوٹا دے۔ اس منحوس دھاتی کمرے میں برقی رو کی اذیت رسانی میرے ذہن میں آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے 3 بار چند سیکنڈ کے لیے کرنٹ دیا گیا تھا، اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں 3 بار جان کنی کا عذاب سہ کر اور موت کے منہ میں جا کر واپس آیا ہوں۔
جہاں جہاں سے کرنٹ میرے جسم میں داخل ہوا تھا وہاں وہاں سے ابھی تک رگ پٹھے پھوڑے کی طرح دکھتے تھے اور سیاہی مائل داغ نظر آتے تھے۔ میں 4-5 منٹ تک تاریکی میں درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ ٹانگوں میں قدرے جان آ گئی۔ میں پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ برگد کی لٹکی ہوئی جڑوں میں سے ایک جڑ میرے کندھے پر آئی اور سینے کی طرف رینگ گئی۔ یکلخت مجھے محسوس ہوا کہ جڑ واپس میرے کندھے کی طرف آ رہی ہے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن نے کہا کہ یہ برگد کی جڑ نہیں ہے۔ ایک تیز اضطراری حرکت کے تحت میں نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور پیچھے ہٹا۔ کئی فٹ لمبا سانپ میرے جسم سے جدا ہو کر دھپ سے کچی زمین پر گرا۔ میں نے اس کی پھنکار سنی۔ تاریکی میں اس کا ہیولہ دیکھا۔ وہ پھن پھیلائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کی، انگلی ٹریگر پر رکھی، لیکن پھر ایک دم دماغ نے کام کیا۔ اس سانپ سے زیادہ اس رائفل کا فائر میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ گولی چلنے کی آواز میرے دشمنوں کو میری طرف کھینچ سکتی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ سانپ اپنے شکار کا پیچھا بھی کرتا ہے۔ دادی کہا کرتی تھی کہ بھڑکا ہوا سانپ کبھی کبھی گھڑ سوار کو بھی جا لیتا ہے۔ میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا رہا اور میری نظریں سانپ کے ہیولے پر مرکوز رہیں۔ وہ پیچھے نہیں آیا۔ میں نے رخ پھیرا اور پھر ہوا کے رخ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی عجیب رات تھی۔ میں کچھ دن پہلے بھی اسی طرح ایک تاریک جنگل میں بھاگا تھا اور خود کو بانڈیل اسٹیٹ کے جنگل سے نکالنا چاہا تھا، لیکن تب اور آج کی صورتحال میں بہت فرق تھا۔ آج میرے ہاتھوں میں ایک مہلک ہتھیار تھا اور سینے میں اس ہتھیار کو چلانے کی ہمت بھی تھی۔ آج میں بلا تردد کسی کو مار سکتا تھا اور مر بھی سکتا تھا۔ ہاں، کچھ اوقات ایسے ہی کایا پلٹ ہوتے ہیں اور کچھ فکروں کی بازگشت اور کچھ مناظر کی یاد ایسے ہی زندگیوں کے رخ بدلتی ہے۔ عمران کا مسکراتا چہرہ ایک بار پھر میری نگاہوں میں آیا۔ بے شک اس نے کہا تھا، مرنا تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی موت کی ذمہ داری خود پر لینا نہیں چاہتا، اس لیے خطرات سے ٹکراتا ہوں اور بدترین حالات کا پیچھا کرتا ہوں۔ میں بھاگتا رہا اور چلتا رہا اور دم لیتا رہا، پھر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا۔ رات بھر گھونسلوں میں دب کے رہنے والے پرندے بیدار ہوئے اور چہچہانے لگے۔ پہلے ان کی آوازیں مدھم تھیں، پھر بلند ہوتی چلی گئیں۔ اندھیرے میں سفیدی گھلی اور پھر غالب ہوتی چلی گئی۔ ہوا کا رخ بھی بدل چکا تھا۔ ارد گرد کے مناظر واضح ہونے لگے۔ پتوں سے اٹی ہوئی زمین، جھاڑیاں، درخت اور درختوں کی بلند شاخوں کے پیچھے سے جھلک دکھاتا ہوا نیلگوں آسمان۔ میں ایک یکسر ویران جنگل میں تھا۔ آثار سے تو یہی لگتا تھا کہ دور تک کسی آدمزاد یا متنفس کا نشان نہیں۔ روشنی ذرا زیادہ ہوئی تو مجھے کہیں کہیں کچی زمین پر پنجوں اور کھروں کے نشان دکھائی دیے۔ میں جنگلی زندگی سے قطعی ناآشنا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کن جانوروں کے قدموں کے نشانات ہو سکتے ہیں، اور کہیں کہیں جو فضلہ بکھرا دکھائی دیتا ہے وہ کن جانوروں کا ہے۔ رات گاہے بگاہے مجھے جانوروں کی دور افتادہ آوازیں بھی سنائی دیتی رہی تھیں، لیکن میں ان کے بارے میں بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے قاصر رہا تھا۔ ایک جگہ بارشی پانی کا چھوٹا سا تالاب نظر آیا۔ اس کے گرد بھی پنجوں کے نشانات کثرت سے تھے۔ ایک طرف کسی ہرن سائز کے جانور کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ پانی نتھرا ہوا تھا۔ پیاس کی شدت زیادہ تھی اور دھوپ نکلنے کے بعد مزید بڑھ سکتی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے تھوڑا سا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، اپنے کرتے کے گیلے دامن سے رائفل پر لگا ہوا کیچڑ صاف کیا۔ یہ روسی ساخت کی رائفل تھی۔ خمدار میگزین کافی لمبا تھا۔ میں میگزین علیحدہ کر کے گولیوں کی تعداد دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ تجسس مہنگا پڑ سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ میں میگزین دوبارہ رائفل سے اٹیچ نہ کر پاتا۔ 10-15 منٹ وہاں سستانے اور اپنی چوٹوں کو سہلانے کے بعد میں پھر چل پڑا۔ گھوڑا گاڑی کے الٹنے سے کوئی زخم تو نہیں لگا تھا، مگر جسم پر کئی جگہ نیل موجود تھے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ان چوٹوں کا احساس ہو رہا تھا۔ خاص طور سے بائیں بازو کو حرکت دینا دشوار لگ رہا تھا۔ اگلے 3-4 گھنٹے میں مسلسل چلتا رہا، کبھی کبھی بھاگنا بھی شروع کر دیتا تھا۔ اس عرصے میں مجھے صرف ایک بھینس نما سیاہ جانور کی جھلک دکھائی دی، یا پھر 2 چیتل تھے جو تیزی سے بھاگتے ہوئے ایک طرف اوجھل ہو گئے۔ چاروں طرف درختوں کے لامتناہی سلسلوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان درختوں میں سرکنڈوں اور جھاڑیوں کے درمیان کہیں کہیں بارشی پانی کے گڑھے تھے، یا کسی تیز آندھی سے اکھڑے ہوئے درختوں کے تنے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اس روئے زمین پر اس گھنے جنگل کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے اپنوں کے پاس واپس جانا ہے، مجھے ہر صورت اس گھیرے کو توڑنا ہے۔
میں دل ہی دل میں دوہرا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ شاید سلطانہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں ایک پھڑ پھڑاتا ہوا پنچھی ہی تھا۔ یہ پنچھی ایک مدت سے اپنا پنجرا توڑنا چاہ رہا تھا۔ کسی کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، کسی کی خوبصورت آنکھیں اسے شب و روز بے قل رکھتی تھیں۔ وہ پنجرے کی سلاخوں سے ٹکراتا تھا، لہو لہو ہو کر گر جاتا تھا۔ زخم مندمل ہوتے تھے تو وہ پھر پھڑ پھڑانا اور ٹکرانا شروع کر دیتا تھا۔ ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ اب جسم میں چبھنے لگی تھی۔ مجھے درختوں کے درمیان ایک آبی گزرگاہ نظر آئی۔ اس کا پاٹ 10-12 میٹر سے زیادہ نہیں تھا، کنارے کٹے پھٹے تھے اور ان پر کثرت سے داب اگی ہوئی تھی۔ میں اس آبی گزرگاہ کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ میرے ارد گرد سینکڑوں میل تک کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ جنگل سائیں سائیں کرتا تھا اور تیز دھوپ کے سبب نباتات کی مہک فضا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس وقت یہاں کوئی سیاہ فام حبشی نظر آ جائے تو اس جگہ کانگو یا تنزانیہ وغیرہ کا جنگل تصور کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ میں وہاں بیٹھا رہا اور دوپہر ڈھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ کسی نوکیلی شاخ کے لگنے سے میری کلائی پر گہرا زخم آیا تھا۔ قریباً 2 انچ جگہ سے کھال اتر گئی تھی۔ اس تازہ زخم کی وجہ سے کلائی کے ایک بہت پرانے زخم کا نشان بھی معدوم ہو گیا تھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ثروت اس طرح ٹوٹ کر یاد آ رہی تھی کہ دل کسی آہنی مٹھی میں آ گیا تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آنے لگا۔ ہمارے والدین نے ہماری شادی کے وقت کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا تھا، تاہم بین السطور یہ بات طے تھی کہ شادی کب اور کس موسم میں ہونی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ثروت نے اپنی فائل میں انتظار کے ماہ و سال کو دنوں میں تبدیل کر رکھا ہے اور ان دنوں کی تعداد کے مطابق کاغذ پر لکیریں لگا رکھی ہیں۔ وہ ہر صبح اٹھ کر ان لکیروں میں سے ایک لکیر کاٹ دیتی تھی۔ اس روز ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے۔ میری نظر ثروت کی فائل پر پڑی۔ وہاں لکیریں نظر آئیں تو میرا تجسس جاگ گیا۔ میں فائل دیکھنے کے لیے فائل پر جھپٹا تو ثروت نے فائل ایک دم اپنے پیچھے چھپا لی۔ میں نے اس سے فائل لینا چاہی۔ اسی دوران میں ثروت کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم نب کی طرف سے میری بازو میں چبھ گیا۔ کلائی اور کوہنی کے درمیان سے خون نکل آیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے قلم اور فائل دونوں پھینک دیے اور میرا بازو دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ زخم کا وہ نشان انگریزی کے حرف ایس سے ملتا جلتا تھا۔ میں یہ زخم دکھا کر اسے اکثر ستایا کرتا تھا۔ کہتا تھا، دیکھو کتنی بے رحم ہو تم، لوگ درختوں کے تنوں کو چھیدتے ہیں، تم نے اپنے نام کے لیے میرے بازو کو چھیدا ہے۔ وہ شرمندہ ہو جاتی تھی اور پھر کئی دفعہ تلافی کے لیے میرے بازو کے نشان کو چوم لیتی تھی۔ ایک دن جب اس نے ایسا کیا تو میں نے ثروت سے کہا تھا، اچھا ہوتا اگر اس دن تمہارا قلم کلائی کے بجائے میرے ہونٹوں پر لگا ہوتا۔ اس نے شولڈر بیگ میرے سر پر دے مارا تھا۔ وہ ذرا سا چوک کر میری ناک پر لگا۔ ٹھہر جا تیری تو… میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اٹھلاتی اور بل کھاتی ہوئی بھاگی اور اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ کر سیدھی چھت پر چلی گئی جہاں خالہ صفیہ اور پھوپھو سکینہ وغیرہ بیٹھی تھیں۔ وہ دن ایسی ہی خوبصورت یادوں اور شرارتوں سے عبارت تھے۔ آج کلائی کے اس تازہ زخم کے ساتھ اس پرانے زخم کا نشان معدوم ہو گیا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری کوئی نہایت قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ میں تھک گیا تھا۔ میرے چاروں طرف گنجان جنگل تھا۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب تو مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ میں کئی ہفتے بھی یہاں بھٹکتا رہوں تو باہر نکلنے کی راہ نہ پاؤں گا۔ میں اس چھوٹی ندی کے ساتھ ساتھ پھر چل پڑا۔ اندھیرا ہونے تک چلتا رہا۔ ہریالی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ شام ہوتے ہی پرندے اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے۔ جوں جوں تاریکی پھیلتی گئی، جنگل جاگتا گیا۔ گاہے بگاہے مختلف جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کے وقت مجھے کسی درخت پر ہونا چاہیے، مگر درخت پر بھی کیڑے مکوڑوں اور دیگر حشرات کے خطرات موجود تھے۔ پھر مجھے معلوم تھا کہ تیندوے اور جنگلی بلے وغیرہ بھی جو ازحد خطرناک ہوتے ہیں درختوں پر چڑھ جاتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں زیادہ خوف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ وہ طاقتور رائفل تھی جو میرے ہاتھ میں تھی، اور ایک وجہ وہ انقلابی کیفیت بھی تھی جو کل نیم شب سے میرے سینے میں معجزن ہو چکی تھی۔ وہ رات جیسے تیسے میں نے شاہ بلوط کے ایک بلند درخت پر گزاری۔ میں ساری رات نیم غنودگی کی کیفیت میں رہا۔ چھوٹی نال والی روسی ساختہ رائفل ایک قیمتی اثاثے کی طرح میرے کندھے سے لٹکی رہی۔ جنگلی حیات کی موجودگی صرف آوازوں تک محدود تھی۔
اور یہ آوازیں مجھ تک پہنچتی رہیں۔ صبح میں ایک بار پھر اپنے خستہ حال بدن کو سمیٹ کر چل پڑا۔ بھوک اب نقاہت بن کر جسم کے ہر ریشے میں اترنے لگی۔ میں اس کٹی پھٹی گمراہ ندی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں اور سر چکرا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں نیم جان ہو کر پھر اس مدام چلنے والی پانی کے کنارے شیشم اور جنتر کے درختوں کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں ڈھونڈتا تو مجھے ان رنگ رنگ کے درختوں، پودوں اور جھاڑیوں میں کہیں نہ کہیں نباتاتی خوراک مل سکتی تھی، لیکن میں ابھی تک تذبذب میں تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کھا سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ عجیب سی مایوسی مجھ پر طاری ہونے لگی۔ کیا میں کبھی یہاں سے نکل نہ سکوں گا؟ کیا میں پھر پکڑا جاؤں گا؟ کیا بھاگنے کے جرم میں اس بار میری گردن اتار دی جائے گی؟ ذہن میں ایک بار پھر سوال ہجوم کرنے لگے۔ دفتن میری نگاہ داب اور کیچڑ میں پھنسی ہوئی ایک شے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ یہ براؤن شیشے کی ایک بوتل تھی۔ نہ جانے یہ کہاں سے بہتی ہوئی آئی تھی اور کب سے یہاں دو پتھروں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس پر کائی جم چکی تھی۔ میں نے یہ بوتل نکال لی۔ یہ اندر سے خالی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف پھینک دیا اور ایک بار پھر درخت سے ٹیک لگا لی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسی گنجان جنگل میں ہمیشہ چکراتا رہوں گا، کبھی یہاں سے نکل نہیں پاؤں گا۔